الذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل شادی کے موقع پر رچائی سجائی گئی. دعا کریں کہ اللہ قبول فرمائے. لوگوں کو دیکھ کر یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، یہ بھی شعور نہیں ہے کہ آخر جلسہ و جلوس میں، میلاد و مجلس میں کس طرح بیٹھیں، کیسے سنیں، یہ تک نہیں جانتے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں اور آپ جواب دینا یا پھر خود ہی سوچ لینا کہ اگر آپ ڈی ایم کے سامنے، ایس ڈی ایم کے سامنے، تھانے میں ایس ایچ او کے سامنے یا کوتوالی میں کوتوال کے سامنے، کہیں ایسے کسی کے سامنے ہوں آپ، تو آپ ہنسیں گے؟ وہاں ہنس سکتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر بار بار چہرہ گھما کے دیکھیں گے؟ آپ وہاں اس کی میز، اس کے سامنے جو میز رکھی ہو اس پر ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کرسی کو دیکھنے لگے، میری تو بات ہی نہیں سن رہے. آپ کسی ایسے کے سامنے، گورنمنٹی ادھیکاری کے سامنے، اس کی سامنے جو میز رکھی رہتی ہے یا اس کی کرسی ہو، اس پہ ہاتھ ٹیک کے آپ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وہاں آپ ہنس نہیں سکتے، ٹھٹھا نہیں لگا سکتے. وہاں اس کے سامنے آپ آپس میں تیزی سے بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر بار بار گھوم پھر نہیں سکتے، ٹیک لگا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہاں ڈر لگتا ہے آپ کو. وہاں آپ اپنے کام سے گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کسی طرح یہ راضی ہو جائے، میرا کام نکل جائے. تو پھر میں آپ سے یہ اور پوچھ لیتا ہوں کہ جب ایسی جگہوں میں آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو جلسہ و جلوس میں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا بھی خیال نہیں آتا ہے کہ آپ شانتی سے بیٹھیں، آپ ممبر پہ بولنے والے کی بات غور سے سن لیں؟ آپ ہنسی روک نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ آنا جانا، حرکتوں جو ہے اچھل کود، یہ بند نہیں کر سکتے؟ آپ 2-3 گھنٹے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات سن نہیں سکتے؟ یہاں ادب بہت ضروری ہے. کہیں دنیا میں ادب کریں نہ کریں، اللہ و رسول کی بارگاہ میں جب بھی آئیں تو ادب کے ساتھ ہی آئیں. ادب کا لحاظ رکھیں. ادب ہی سے انسان بنتا ہے. بے ادب کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. یعنی انسان کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، زندگی گزارنے کا کوئی اصول اگر چاہیے تو وہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لے. سبحان اللہ. حضور کی سنت کو اپنا لے. یہ اس کے لیے بہترین ہے، بہترین راستہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور یہ ایسا نمونہ عمل ہے، ایسی زندگی کا اصول ہے، ایسا قرینہ ہے زندگی کا جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں پھر کسی کے جو ہے طرز ادب، کسی کی تہذیب، کسی کی ثقافت یا کسی کے طور طریقے سے کیا غرض ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سبحان اللہ. حضور کی سنت مبارکہ ہے.
یہ بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہاتھ میں دھاگا باندھ لیا، دھاگا باندھ کے نہ جانے وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اس دھاگے میں کیا رکھا ہے۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہہ دیتا اجمیر شریف سے منگایا ہے، کہ کلیر شریف کا ہے۔ اللہ اکبر، اجمیر سے آیا ہے یا کلیر سے آیا ہے، آخر ہے تو دھاگا ہی، یا کچھ اور بن گیا وہ۔ کسی مولوی کسی عالم سے پڑھوا لیا ہو، ڈوری بنوا لی ہو، تو وہ تو گلے میں باندھی جاتی ہے یا پھر ہاتھ میں بازو میں باندھی جاتی ہے، یا کلائی میں کون باندھتا ہے؟ کلائی میں باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ یہاں کلائی میں دھاگا باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور کبھی کبھی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہندو ہوگا، یہ غیر مسلم ہوگا جو دھاگا باندھے ہوئے ہے۔ تو آپ اپنی پہچان اس طور پر کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دیکھے، چونکہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، اسلامی لباس نہیں، آپ کی بولی اچھی نہیں، آپ کا کوئی طریقہ، کوئی کردار، کوئی اخلاق ایسا نہیں جس سے آدمی سمجھے کہ آپ مسلمان ہیں، تو پھر آپ کی وضاحت دیکھ کر کے آدمی سمجھے گا کہ یہ غیر مسلم ہے، تو وہ اپنے گمان میں آپ کو غیر مسلم تصور کرے گا، آپ کو ایک ہندو سمجھے گا۔ تو آپ یہی اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں ہندو جانے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کڑا پہن لیا کسی نے ہاتھ میں، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دھاگا باندھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، شریعت میں منع ہے۔ دھاگا کیسے ہی ہو، دھاگا باندھنا کا شوقی تو پھر دھاگے کیوں باندھتے ہیں؟ پتلا سا رنگی ہوئی رسی موٹی سی باندھ لے تاکہ دور سے دیکھے۔ دھاگا باندھنے سے کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاتھ میں موٹی رسی باندھو، رنگ کے تاکہ دور سے دکھ جائے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ اور جو لڑکے زنجیر پہنتے ہیں گلے میں، باریک سی زنجیر پہن لی، اور بعض لوگوں کو سونے کی زنجیر پہنتے دیکھا، اللہ اکبر، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں بعض لوگ۔ آپ اپنا جو ہے رتبہ، اپنی دولت، اپنا بڑا پن لوگوں کو زنجیر اور سونے کی انگوٹھی پہن کے دکھا رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ یہ حرام ہے۔ حضور کی شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے، اور آپ پہن کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ ارے زنجیر یہ باریک سی کیوں پہن رہے ہو؟ بھینس کی زنجیر پہن لو گلے میں تاکہ دور سے دیکھے کہ ہاں زنجیر ہے گلے میں۔ کیا ضرورت ہے باریک سی پہنو؟ دکھانا ہی ہے نا۔ جب کوئی چیز دکھانا ہی ہے تو ایسی پہنو کہ دور سے دکھ جائے۔ بھینس کی زنجیر ڈال لو گلے میں، سینے تک آئے، آپ کے پیٹ تک دیکھے ہاں زنجیر ہے گلے میں، کچھ پہن سکتا ہے کوئی؟ اور بعض لوگ یہ کانوں میں بندیاں پہننے، میں کہتا ہوں بندی نہ پہنو، بندے پہنو تاکہ دور سے دکھ جائیں۔ ایسا کچھ نیا کرو کہ آپ کو دیکھیں لوگ تعجب میں پڑ جائیں، پھر آپ ہی کو دیکھیں۔ نیا کرو کچھ، ہر آدمی نیا کرنے میں لگا ہے۔ ایسا بھی کیا نیا کہ شریعت کی مخالفت کرنے لگ جاؤ؟ ارے کچھ نیا کرنا ہے تو نمازی بن جاؤ، آج کے دور میں نمازی کم ہے، آپ نمازی بن جاؤ۔ نیا کرنا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھ لو، بہت کم لوگ رکھ رہے، بوڑھے ہو چلے ہیں، داڑھی رکھنے کا بھی ارادہ و خیال نہیں ہے، آپ داڑھی رکھ لو تو نیا یہی ہو جائے گا، آج کے دور میں لگتا ہے۔ ایسا کام کرو جو نہیں ہو رہا ہے شریعت میں، آپ کرنے والے بن جاؤ، میرے خیال میں تو یہی نیا ہے کہ مردہ سنت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ۔ ایسی کوئی حرکت کیوں کرتے ہو؟ یہ بندے پہننا، کہ کڑا پہننا، کہ ہاتھ میں دھاگا باندھنا، کہ گلے میں زنجیر پہننا، یہ مکروہ ہے۔ اور ایسی چیزیں پہن کر کے کڑا ہو، زنجیر ہو گلے میں یا کانوں میں، یہ بندہ، نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوتی ہے، نماز خراب ہوتی ہے، نماز ناقص ہوتی ہے، نماز ادھوری ہوتی ہے۔ آپ کیوں پہن رہے ہیں ایسی چیزیں؟ پہلی بات تو پڑھتے نہیں، جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ کیوں نہیں اتار دیتے یہ چیزیں؟ آپ کیوں کیا پہن کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ ہاتھ میں جو دھاگا باندھ رہے ہیں کلائی میں، یہ دھاگا دکھ رہا ہے، ایک دھاگا اندر بھی باندھا جاتا ہے، بغل کے نیچے سے نکال کے اس کندھے کے اوپر سے نکال کے باندھتے ہیں، جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ زنار کہتے ہیں۔ یا کمر میں باندھا جاتا ہے یا بغل کے نیچے سے نکال کے باندھا جاتا ہے، اسے زنار کہتے ہیں۔ میں اس دھاگے کی کراہت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو دکھ رہا ہے، کلائی میں ہے آپ کی،
اس میں کتنی کراہت ہو سکتی ہے؟ جو اندر دھاگا باندھا جا رہا ہے جسے زنار کہتے ہیں، اس کا باندھنا کفر ہے، جبکہ بدن میں ہے، بدن سے چپٹا ہے، کپڑے کے اندر ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ جب دکھ نہیں رہا ہے تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اور آپ تو اب ظاہر میں کلائی پہ باندھنے لگے ہیں، اگرچہ یہ کفر نہیں ہے، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، سنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، حضور اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے آپ کو ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور کا طریقہ اپناؤ، پہننا ہے چاندی کی انگوٹھی پہن لو۔ ہماری شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرافات ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو جلسہ و جلوس سجا لیتے ہیں، ورنہ کہاں جو سجا لیتے ہیں وہ اچھے ہیں، اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرمائے۔ شادی میں ابٹن ملی جا رہی ہے، ابٹن۔ میں چند مسائل بتا رہا ہوں پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ابٹن ملی جا رہی ہے، اور ابٹن بھی کیا، اب تو تماشا ہوتا ہے، پورا گھر پیلے پیلے نظر آتا ہے، پھول دیکھو تو پیلے، غبارے دیکھو تو پیلے، عورتیں ہیں تو پیلی، لڑکا ہے تو پیلا، سب پیلے پیلا ہے، کپڑا پیلا، دوپٹہ پیلا، کیا کیا پیلا ہے۔ ارے ابٹن کیا ہوئی؟ پورا گھر پیلا پیلا کر دیا۔ اور اس پر بھی تر رہی ہے کہ اب ایک لیڈیز ہے، بھابی ہے، کہ جو ہے کوئی رشتے میں سالی لگتی ہو، وہ بھی اتفاق سے آ گئی ہو، ایسی بھابیاں زیادہ تر ابٹن مل رہی ہیں۔ بھابی سے ابٹن ملنا کب جائز ہو گیا؟ جبکہ 10-12 سال کے لڑکے کی پیٹھ ملنا، اسے نہلانا ماں کو جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا۔ فتاوی رضویہ دیکھو ڈاکہ حضرت کی۔ جب ماں نوجوان لڑکے کی پیٹھ نہیں مل سکتی تو یہ بھابی اپنے دیور کے ابٹن کیسے مل سکتی ہے؟ یہ حرام ہے کہ ناجائز ہے۔ اور ملوا رہے لوگ، ذرا شرم نہیں آتی؟ کس سے ملوا رہے ہیں؟ بھابی سے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شوق سے مل رہی ہیں، شوق سے کر رہی ہیں۔ ان سے بھی کہا جائے ایسی عورتوں سے کہ اپنی ساس کے لیے ذرا گرم پانی کر کے دے دو، ان کے کپڑے دھل دو، ان کے سر میں تیل ڈال دو، ان کے پاؤں دبا دو تو نہیں دبائیں گی، سر میں تیل نہیں ڈالیں گی تو برا لگتا ہے ساس کا کام، ساس کی خدمت کرتے، سسر کی خدمت کرتے برا لگتا ہے۔ اور یہ عورت منحوس اپنے دیور کے بلا جھجک، بلا شرم و حیا کے اپنے ہاتھ سے اس کے بدن پہ ابٹن ملنے لگ جاتی ہے، جو کہ حرام ہے۔ کبھی ہم نے خیال کیا، سوچا ہم نے؟ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، پورا گھر پیلا پیلا ہے۔ اللہ پر ابٹن ملنا جائز ہے، پر کسی عورت سے ملوانا جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت نہ ملے، بہن نہ ملے، ماں ابٹن نہ ملے، بھابی ابٹن نہ ملے، کوئی اور ابٹن نہ ملے، کوئی لڑکی نہ ملے، یہ خود ملے، اپنے ہاتھ پہ لگائے۔ ارے جب نہا سکتا ہے کیا ابٹن نہیں لگا سکتا اپنے بدن پہ؟ ارے نہاتا ہے کیا اپنے ہاتھ پورے بدن پہ نہیں پہنچتے؟ پیٹھ کس سے ملواتا ہے؟ غسل خانے میں نہاتا ہے تو۔ اچھا یہاں گھر پہ ہے، کسی سے ملوا لے گا، باہر جب رہتے ہیں پردیس میں تو پھر کس سے ملواتے ہیں؟ کیا کرائے پہ کسی کو پیٹھ ملوانے کے لیے رکھتے ہیں؟ ارے جو آدمی اپنے ہاتھ سے نہا سکتا ہے، اپنے ہاتھ پورے بدن پہ پہنچا سکتا ہے، کیا وہ ابٹن اپنے ہاتھ سے نہیں مل سکتا؟ ارے بتاؤ تو، مل سکتا ہے نا؟ پھر یہ خرافات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ شریعت کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ یہ حرام کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پھر اس حرام کام میں بھی ایک شریک نہیں ہے، پورا گھر شریک ہے، رشتہ دار شریک ہے، خاندان شریک ہے، ارے گاؤں والے شریک ہیں، پورا کا پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ ایک حرام نہیں کر رہا، کتنے لوگ مل کر کے حرام کام میں شریک ہیں، پورا جمگٹھا ہے، ایسا لگتا ہے سب کے سب شیطان کے سائے میں ہیں اور شیطان کی مرضی کا کام مل کر کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے، حرام کام کرتے ہوئے بھی ذرا نہیں شرماتے۔ ابٹن ملنا جائز ہے لیکن اپنے ہاتھ سے ملے، وہ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نہ ملوائے۔ کنگنا باندھا جاتا ہے، کنگنا باندھنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ، بچنا بہتر ہے۔ نہ باندھا جائے تو یہ بہتر ہے، باندھ لے تو گناہگار تو نہیں کہا جاتا، لیکن مکروہ ضرور ہے کہ یہ بھی منع ہے۔ اور اصل میں کنگنا کیا، کنگنے کا مقصد کیا ہے؟
مقصد تو زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ہے. اب کوئی کنگنا ہاتھ میں دیکھے گا بندھا ہوا تو سمجھ جائے گا یہی دولہا بنیں گے. اس کے سوا دوسرا کوئی مقصد میری تو سمجھ میں آیا نہیں. میں نے کتاب میں پڑھا جب یہ تو میں نے سوچا اسی لیے مکروہ ہوگا یہ کہ اس کا مقصد دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. یہی تو مقصد ہے. تو پھر دکھانا کسے ہے؟ جو آج دیکھ رہا ہے وہ کل دولہا بنتے بھی دیکھ لے گا. دکھانا کس کے لیے ہے؟ دکھانا ہی ہے تو پھر ویڈیو بنا کے ڈال دو نیٹ پہ, پھر تو پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں یہ کل دولہا بنیں گے. تاریخ بتا دو, وقت بتا دو, دن بتا دو, سب بتا دو. اگر دکھانا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو علل اعلان دکھاؤ. اور دکھانا اگر نہیں ہے تو پھر جنہیں دیکھنا ہے وہ کل بھی دیکھ لیں گے جو آج دیکھ رہے ہیں. جنہیں دیکھنا ہے وہ وہاں دیکھ لیں گے, جنہیں دیکھنا ہے وہ یہاں دیکھ لیں گے. مطلب اپنے گھر والے گاؤں والے یہاں دیکھ لیں گے, سسرال والے سسرال میں دیکھ لیں گے. پھر کیسے دکھانا؟ دکھانا کیسے ہے؟ یہ مکروہ ہے. اس سے بچنا بہتر ہے. اس سے بھی ہو سکے تو بچ لیجئے. نوٹ کا ہار ڈال رہے ہیں آپ, تصویر ہے جاندار کی, جاندار کی تصویر آپ گلے میں پہنے پھر رہے ہیں. یقیناً یہ بے وقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے, حماقت ہے. کیا کبھی آپ نے یا میں نے یا ہم نے کسی نے گلے میں جو ہے پہاڑ کی, پیڑ کی, دریا کی, مکان کی, دکان کی تصویریں لٹکائی گلے میں؟ جاندار کی, انسان کی تصویر گلے میں لٹکا کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہار پہنے, پھولوں کا پہنے, چاہے وہ کاغذ کے ہوں, پنی کے ہوں, یا پھر ہرے بھرے گلاب کے ہوں, چمیلی ہو, بیلا ہو, کوئی اور پھول ہو, یہ پہن لیجیے. یعنی کاغذ پننے کے بھی پھولوں کا ہار پہن سکتے ہیں. اور تازہ پھول جو گلاب ہے, چمیلی ہے, بیلا ہے, جو بھی ہے جو آپ کو پسند آتا ہے, جس میں خوشبو پھوٹتی نکلتی ہے, ایسے کسی ہار کو پہنے, یہ جائز ہے. اس میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہار پہنے لیکن نوٹ کا نہ پہنے, کہ نوٹ کا ہار پہننا یہ بھی مکروہ اور ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کہاں سے یہ باتیں لے کے کھڑے ہو گئے, لیکن میں اس لیے کہ شادی کا یہ موقع ہے, شادی کے موقع پر پروگرام ہے, تو کیوں نہ اسی تعلق سے بات کر لی جائے, اس لیے میں یہ مسائل بتانے کھڑا ہو گیا جو میرے علم میں, اپنے علم کے مطابق اللہ قبول فرما لے. تو یہ نوٹ کا ہار ڈالنا جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. ضرور بچیں, اس لیے کہ اس میں بڑی کراہت ہے. اللہ اکبر. اور کیسی کراہت ہے کہ اگر نماز میں یہ دکھتا ہو, آپ کوئی ایسا کپڑا پہن لیں جس پہ تصویر ہو چیتے کی, شیر کی, لومڑی کی, گیدڑ کی, کسی انسان کی, تو نماز ہی نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. ہاں, بنیان پہ تصویر ہے, اوپر سے شرٹ پہن لی یا کرتا پہن لیا یا کوئی اور کپڑا پہن لیا جس سے وہ تصویر چھپ گئی تو نماز ہو جائے گی. جیسا کہ جیب میں پڑے نوٹ کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ چھپا رہتا ہے, اور اگر دکھتا ہو تو پھر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو نماز میں تو یہ, اس سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. نماز میں آگے نیچے سجدے کی جگہ, نماز کی جگہ تصویر ہو, دیوار میں ہو, دائیں طرف ہو, بائیں طرف ہو, یہاں تک کہ پیٹھ کے پیچھے ہو, یا پھر سر کے اوپر لٹکی ہو تصویر, ہر صورت نماز مکروہ ہوتی ہے. ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے, نماز خراب ہو جاتی ہے. تصویر ایسی چیز ہے, تصویر آج کل لوگ چلتے پھرتے تصویر کھینچ رہے ہیں, چلتے پھرتے. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کھیت میں جا رہے ہیں تو تصویر ہے, کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے. اللہ پر کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موبائل بھرے رہتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں تصویریں, اپنی تصویر ایک ہی طرح کی 10-10 جگہ, 20-20 جگہ. اللہ اکبر. وہی کپڑا, وہی ڈھنگ ہے, وہی طریقہ کھڑے ہونے کا, تصویر پہ تصویر, تصویر پہ تصویر. کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آخر اپنے موبائل میں ہے, آپ خود کو تو شیشے میں دیکھ لو. کسی دوسرے کو دیکھنا ہے وہ آپ کو آمنے سامنے دیکھ لے گا. کوئی غائب ہے وہ دیکھنا چاہتا تو ایک ہی تصویر کافی ہے, کھینچ کے بھیج دو موبائل پہ, واٹس ایپ کے ذریعے, وہ بھی دیکھ لے گا, دور ہی سے کام چل جائے گا. 10, 20, 50, 100 کی کیا ضرورت ہے کہ اتنی ساری تصاویر کھینچی جائیں. ہر بات ہم وہ کرنے لگے جس سے شریعت نے منع کیا, جس سے شریعت نے غلط بتایا,
جسے شریعت نے گناہ بتایا، جسے شریعت نے اللہ کی معصیت بتایا، ہم ہر وہ کام کرنے لگ گئے۔ ہم نے مسجد چھوڑی، مدرسہ چھوڑا، علماء سے دور ہو گئے، علم والوں سے دور ہو گئے، اپنے بڑوں سے دور ہو گئے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال، ماں باپ سے تو اتنی لگاؤ نہیں ہے، دوسروں سے زیادہ لگاؤ ہے، اپنے سگے بھائی سے اتنی دوستی نہیں ہے۔ ارے دوست سب سے اچھا ہو سکتا ہے تو اپنا سگا بھائی ہو سکتا ہے، چچا زاد بھائی ہو سکتا ہے، پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی ہو سکتا ہے۔ غیروں سے اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کے لیے خون بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، دن اور رات وقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں دے پا رہے، اپنے سگے بھائی کے لیے وقت نہیں دے رہے، اپنے خاندان والوں کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہے، اتنا حال بگڑا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرنے لگے ہیں۔ آپ پر اگر کسی کا حق زیادہ ہے تو اپنوں کا ہے، اور اپنوں کا حق مار کر، اپنوں سے دوری بنا کر دوسروں سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں آپ، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اپنوں کا حق ادا کریے اور پھر دوسروں سے بھی دوستی رکھیے، یہ ہے بہترین راستہ۔ اپنوں کا حق مارا، دوسروں سے قریب ہو گئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک طرف غلطی کر رہے ہیں، دوسری طرف صحیح کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ قیامت کی نشانی ہے، ماں باپ سے دوری، دوسرے بڑے بوڑھوں کا ادب، اپنوں سے دوری، دوسروں سے دوستی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ابٹن ہو، یاد رکھیے جو بتایا میں نے، کنگنا ہو، نوٹ کا ہار ہو، اس سے جہاں تک ہو سکے بچیں، کوشش کریں۔ بچ سکتے ہیں ابٹن کسی عورت سے بالکل نہ ملوائیں، ہر دن نہ ملوائیں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم تو ہوگی نہیں، یہ رسمیں بہت مشکل سے ختم ہوں گی۔ یہ رسمیں کب سے چلی آ رہی ہیں؟ میں نے شاید کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ رسمیں بہت پرانی ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ہمارے 6ٹھی 7ویں 8ویں 10ویں پشت میں مسلمان ہوئے ہوں گے۔ یہ ابٹن کا ملنا، رنگ کا چھئی کھیلنا، چھئی ہوتی ہے نا، رنگ ڈالتے ہیں، بیچارہ کوئی مہمان نئے کپڑے پہن کے آئے، پھوپا جی کر دیے خراب، لو اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے پہن کے آئے، رنگ لگا کے خراب کر دیے کپڑے، بعض تو کالا تیل ہی ڈال دیں۔ بہنوں ہی بیچارے اچھے کپڑے پہن کے آئے، انہوں نے خراب کر دی گھر میں آ کے۔ اب کوئی مزاج کا ایسا ہو جسے یہ بہت ہی برا لگتا ہو، لیکن کیا کہے تو دوسرے لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، ذرا برداشت نہیں ہے، لوگ بے وقوف اور بنا رہے ہیں اسے، اس کا نقصان کیا، اسی کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوئی رسمیں ہیں؟ کام کرو عقل مندی کا کرو، کام کرو وہ جو اچھا لگے، کام کرو وہ جس میں تہذیب ہو، جس میں ادب ہو، کام کرو وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، کام کرو وہ جو اللہ و رسول کے یہاں منع نہ ہو، ناپسندیدہ نہ ہو۔ ایسا کام کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہو، آپ کی سنت سے ثابت ہو، آپ کی سنت ہو، سنت مصطفیٰ، طریق مصطفیٰ۔ یہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو ہی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے، کوشش کیجئے اپنے گھروں کا اور اپنے بیچ کا ماحول اور معاشرہ بدلنے کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت دے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم اجمعین، انہ هو الغفور الرحیم۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ